حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں قید کرنے کا ارادہ فرمایا تو مچھلی کو حکم دیا کہ ان کے گوشت کو نہ کھائے اور نہ ان کی ہڈیاں توڑے۔ چنانچہ مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا، پھر سمندر میں اپنے مسکن کی طرف روانہ ہوئی۔ جب سمندر کی تہ میں پہنچ گئی تو حضرت یونس علیہ السلام نے کچھ آہٹ سنی۔ دل میں سوچا کہ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام ملا کہ یہ سمندر کی مخلوقات کی تسبیح ہے۔ یہ سن کر حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کی۔ جب فرشتوں نے حضرت یونس علیہ السلام کی تسبیح سنی تو انہوں نے کہا کہ اے پروردگار، ہم دور دراز سرزمین میں ایک نہایت پست آواز سن رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ میرا بندہ یونس ہے، میں نے اسے سمندر کے اندر مچھلی کے پیٹ میں قید کر رکھا ہے۔ یہ سن کر فرشتے حیران ہوئے اور عرض کیا کہ خدایا، یہ تو تیرا نیک بندہ ہے، روزانہ اس کی طرف سے آپ کی خدمت میں عمل صالح آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک، لیکن ان کی ایک کوتاہی کی وجہ سے ان کو یہ سزا دے رکھی ہے۔ یہ سن کر اسی وقت تمام فرشتے حضرت یونس علیہ السلام کے لیے سفارش کرنے لگے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سفارش قبول فرما لی اور مچھلی کو حکم دیا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو کنارے پر ڈال دے۔ اس کے بعد مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو دریا کے ساحل پر ڈال دیا، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے کہ ہم نے یونس علیہ السلام کو ایک کھلے میدان میں بیمار کے کھال میں ڈال دیا۔ ایک اور روایت ہے کہ مچھلی حضرت یونس علیہ السلام کو پورے سمندر میں لیے پھر رہی تھی، یہاں تک کہ ان کو ایک ساحل پر ڈال دیا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو ایک ایسے بے آب و گیاہ اور چٹیل میدان میں ڈالا تھا جو درختوں، پھلوں اور پہاڑوں سے خالی تھا، اور وہ ایسے بیمار کی طرح تھے جیسے گوشت کے لوتھڑے میں جان پڑنے کے بعد بچہ ہوتا ہے جبکہ اس کے اعضاء اچھی طرح نہ بنے ہو۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام کے اعضاء میں سے کسی عضو کو نقصان نہیں پہنچا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کدو کی بیل کا سایہ پہنچا دیا، اور ایک پہاڑی بکری صبح شام آ کر دودھ پلا جایا کرتی تھی۔ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ نہیں، بلکہ اس کدو کی بیل سے ان کو غذا ملتی تھی، یعنی اس سے رنگ برنگ کے کھانے اور طرح طرح کے من پسند چیزیں ملا کرتی تھی۔ اور حضرت یونس علیہ السلام کے پاس کدو کی بیل اگانے میں مصلحت یہ تھی کہ اس کی خاصیت یہ ہے کہ مکھیاں اس کے پاس نہیں جاتی۔ جس طرح اس کے پتوں کا عرق اگر کسی جگہ پر چھڑک دیا جائے تو وہاں بھی مکھیاں نہیں جاتی۔ حضرت یونس علیہ السلام اس کدو کی بیل کے نیچے تا صحت قیام پذیر رہے، اور آپ کا بدن بھی درست اور صحیح سالم رہا۔ اس بیل کے پتے اس شخص کے لیے بہت مفید ہیں جس کے بدن سے حضرت یونس علیہ السلام کی طرح کھال نکل کر گوشت ظاہر ہو جائے۔ روایت ہے کہ ایک دن اسی موقع پر حضرت یونس علیہ السلام سوئے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس بیل کو خشک کر دیا۔ دوسری روایت کے مطابق دیمک کو بھیج دیا جس نے بیل کی جڑیں کاٹ دی۔ حضرت یونس علیہ السلام بیدار ہوئے تو سورج کی گرمی محسوس ہوئی اور اس کی تاب نہ لا کر گھبرائے اور رنج و غم کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس وحی بھیجی اور کہا کہ اے یونس، ایک بیل کے سوکھنے پر تم اظہار غم کرتے ہو اور لاکھوں لوگوں کی موت پر اظہار غم نہیں کرتے جنہوں نے توبہ کی تھی اور ان کی توبہ بھی قبول کی گئی۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قلب سلیم اور عقل سلیم عطا فرمائے اور قرآن و حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔